السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان، میں بس اس بلی کو بھگانے کے لیے مار رہی تھی، یہاں گھوم رہی تھی نا۔ بہنا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حرم میں کسی بھی جانور کو مارنا منع ہے؟ اچھا، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا بھائی جان۔ ہاں بہنا، مما نے مجھے بتایا تھا کہ حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ بہت مقدس ہے اور یہاں بہت سی چیزیں منع ہیں جو عام جگہوں پر جائز ہوتی ہیں، جیسے شکار کرنا، درخت کاٹنا اور کسی کو بھی مارنا، یہاں تک کہ جانوروں اور کیڑوں کو مارنا بھی منع ہے۔ اوہ، اچھا ہوا بھائی جان آپ نے مجھے سمجھا دیا، ورنہ میں تو غلطی کر رہی تھی۔ آئندہ میں بہت خیال رکھوں گی۔ بھائی جان، حرم اور کعبہ کا اتنا احترام کیوں ہے؟ مما نے بتایا تھا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت عزت رکھی ہے، اس لیے ہم سب اس کا ادب کرتے ہیں، جیسے ہم قرآن پاک کا ادب کرتے ہیں اور جیسے ہم مسلمان سب سے بڑھ کر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ جی بھائی جان، قرآن پاک سے تو ہر مسلمان محبت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں عشق ہے۔ جی بہنا، اور یہ محبت ہی کافروں کو تکلیف دیتی ہے۔ اسلام کے دشمن اور اللہ کے دشمن ہر وقت اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے اپنی دشمنی نکالیں اور مسلمانوں کا دل دکھائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں۔ آج کل بھی کتنے لوگ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ اس لیے تو مسلمان اور عاشقان مصطفیٰ جیسے ہمارے حضرت جی مولانا منیر احمد علوی دامت فیضم اور دوسرے ختم نبوت ناموس رسالت کے محافظین اس عنوان پر بیانات کرتے ہیں، مسلمانوں کو جگاتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کریں۔ بھائی جان، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ بہنا، مما نے بتایا تھا دنیا میں ہمیشہ کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کی عزت نہیں کرتے اور کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے تھے۔ اور ہماری پھپھو بتا رہی تھی کہ گستاخ رسول جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو تو حرم میں بھی معافی نہیں دی گئی۔ کیا مطلب بھائی جان؟ پھپھو نے ایک واقعہ سنایا تھا، میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا عبداللہ بن قطن، وہ بہت برا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتا تھا اور اس نے 2 گانے والی عورتیں رکھی ہوئی تھیں جو ایسے گانا گاتی تھیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، مگر عبداللہ بن قتل جیسے گستاخوں کو معاف نہیں کیا گیا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگا اور کعبہ کے غلاف سے لپٹ گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا، اسے وہیں قتل کر دو۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے غلاف کعبہ سے الگ کیا اور مقام ابراہیم کے پاس قتل کر دیا۔ بھائی جان، یعنی جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرے گا اسے حرم میں بھی معافی اور پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت اتنی پیاری ہے۔ جی بالکل بہنا، پھپھو نے بتایا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ بھائی جان، لیکن ہم تو چھوٹے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میری بہنا، مما بتا رہی تھی کہ عشق اور محبت میں عمر نہیں دیکھی جاتی۔ ہم چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، ہم اپنے فرینڈز اور کزن کو نبی علیہ السلام کی ناموس بتائیں گے
اور آپ علیہ السلام کے ناموس کی حفاظت کرنے والوں کے واقعات بتائیں گے۔ اور مما نے بتایا کہ حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ عنہم بھی بہت چھوٹے صحابی تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ابو جہل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے تو ابو جہل سے انتقام لینے کے لیے یہ بچے بھی بدر کے میدان میں نکلے تھے۔ ان بچوں نے ہی تو ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اس امت کے چھوٹے بچے بھی اپنے نبی سے بے حد محبت کرنے والے ہونے چاہیے۔ تو بہنا، ہم بھی آپ علیہ السلام کی محبت میں اتنا تو کر ہی لیں گے نا انشاءاللہ۔ جی بھائی جان، کیوں نہیں۔ اور حضرت معاذ اور معاوض رضی اللہ عنہ وہ تو واقعی بہت بہادر تھے۔ جی بہنا، وہ بہادر اس لیے تھے کیونکہ ان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی تھی۔ بھائی جان، مجھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جی بہنا، ہر مسلمان کو آپ علیہ السلام سے محبت جان، مال، والدین ہر ایک سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آؤ بہنا، میرے ساتھ مل کر کہیں، ناموس رسالت کے پہرے دار رہیں گے، سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے،